السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ چلیں اپنا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی یہاں سے ہم اپنا دوسرا لیسن شروع کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یعنی کہ نماز قائم کریں۔ نماز کے متعلق میں آپ کو انفارمیشن دیتی چلوں کہ کم و بیش 700 مرتبہ مختلف سیاق و سباق میں، مختلف صورتوں میں، مختلف آیات کے ترجمے میں 700 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 43 میں، پھر سورۃ بقرہ ہے پارہ نمبر 2 ہے آیت نمبر 238 میں، پھر سورہ نساء میں پارہ نمبر 4 میں آیت نمبر 103 ہے، پھر سورۃ عنکبوت ہے، ٹھیک ہے، سورۃ عنکبوت ہے پارہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 45 ہے۔ یعنی ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم فریضہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ نماز کو، جو دین کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ 38 سے 40 مرتبہ تک قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، 38 سے 40 تک، یعنی قرآن پاک میں یہ لفظ آیا کیا ہے؟ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ یعنی یہ اتنا زیادہ اہم رکن ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے پہلے غسل کے بارے میں پڑھا، پاکی کے بارے میں پڑھا، غسل کیسے کیا، پھر ہم نے وضو کیا، پھر ہم نماز کی طرف آ گئے۔ یعنی اگلا جو کام تھا نماز، یعنی 700 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نماز کا حکم ہے، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب نماز کے بارے میں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن کیا ہے؟ چھوڑنا نہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ظہر اثر کو اکٹھا ملا لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ فرض کریں جو سیکنڈ ٹائم کی ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ظہر اور عصر گھر سے پڑھ کے جائیں اور پھر مغرب عشاء آ کے پڑھ لیں، ملا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھی تو عشاء میں ساری پڑھ لیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو اللہ نے آسانی کر دی، قصر پڑھ لو، 2 فرض پڑھی چلو۔ یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو 2 ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ جیسے میں نے ایک مثال دی کہ جیسے آپ سیکنڈ ٹائم کی ہماری شادیاں ہوں تو ان میں ظہر عصر کی اکٹھی پڑھ لیں، مغرب عشاء کی اکٹھی پڑھ لیں گھر آ کر، یعنی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں اور چلے جائیں، اور جب آپ عشاء میں گھر آئیں تو پھر پڑھ لیں، مغرب عشاء ملا کے پڑھ لیں، چھوڑے نہیں، کسی بھی قیمت میں نہیں چھوڑیں۔ جب آپ سفر میں ہیں تو قصر کر لیں، 2 فرض پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، ٹھیک ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو پانی آپ نہیں استعمال کر سکتے، یا کہیں آپ کو پانی کی سہولت میسر نہیں ہے، تو آپ مٹی پر ہاتھ ماریں، ٹھیک ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر ملیں اور ہاتھوں پر پھونک ماریں، یعنی وہ مٹی جو ہے نا وہ اڑ جائے، تو باقی جو مٹی آپ کے ہاتھوں میں رہ گئی ہے اس کے ساتھ آپ 3 بار چہرے کو ماریں اور پھر ایسے بازو دونوں پر ماریں، بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ کونیوں تک مارے نا ہاتھ، مارے مٹی والے، پہلے اپنا چہرے پر ماریں ہاتھ، پھر آپ بازوؤں پر ماریں، تو وہ آپ کا تیمم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ طریقہ بتاؤں تیمم کرنے کا طریقہ بھی آپ سن لیں، وضو کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتایا، غسل کا بھی۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یعنی گھر میں ہیں تو دیوار کے ساتھ ہاتھ مار لیں، اور دیواروں کے ساتھ پتہ مٹی لگی ہوتی ہے، پھر اپنے ہاتھ جھاڑ لیں اور اپنے چہرے پر پھیریں، وہ ہاتھ جھاڑ کے اپنے چہرے پر پھیریں اور پھر اپنے بازوؤں پر پھیریں، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا ہے اور اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی تیمم کر لیں، نماز چھوڑے نہیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اشارے سے، سفر میں ہیں تو قصر کر لیں، کہیں گئے ہوئے تو ملا کے پڑھ لیں، یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی ہمیں ایڈجسٹمنٹ دی ہے، اور اتنی زیادہ یعنی اس میں آسانی دی ہے، چھوٹ ہے اس میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ ابھی قرآن شروع ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ زینہ یومنون، جو لوگ ایمان لائے بالغیب، غیب پر، اور جنہوں نے نماز قائم کی، ٹھیک ہے، یعنی نماز کے متعلق اتنا زیادہ اللہ نے کہہ دیا کہ وضو کریں، پانی نہیں ہے تو تیمم کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، قصر کر لیں، اکٹھی پڑھ لیں، یعنی کہ چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے تو ایک سجدہ نہیں تھا نہ کیا، تو شیطان کی حتی الوسیع کوشش ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی، تو جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی دھکیل کر جہنم میں لے جاؤں، یعنی وہ جہنم، اس نے ایک سجدہ نہیں تھا کیا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ سجدے نہیں کرتے، آپ حساب لگا لیں، اس نے ایک سجدہ نہیں تھا کیا، تو وہ ایسے ہے۔ ہمارے کتنے سجدے رہ جاتے ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ میں ان لوگوں سے بھی ڈرتی ہوں جو اذان کی آواز سنتے ہیں، وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے آپ کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے تو یعنی نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی ہے اس میں، یعنی اس کے ترجمہ آپ پڑھیں، اذان کا ترجمہ پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ٹھیک ہے۔ پھر جب صبح کی اذان ہوتی ہے اس میں جو الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، خیر میں نے بہتر، نوم میں نے نیند، نیند سے بہتر ہے نماز، یعنی اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں بھی یہی لکھا کہ اللہ کا حکم آیا ہے نماز کی طرف آؤ، اسی میں کامیابی فلاح ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کئی سجدے رہ جاتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے حکم کو انسان ٹھکرا رہا ہے، اس سے بھی ڈر لگتا ہے مجھے، کیا ہمیں یاد نہیں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ جب ہم اکیلے ہی دنیا میں آئے ہیں، اکیلے ہی قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور اکیلے ہی ہمیں حساب دینا پڑے گا، وہاں ہم سے پوچھ گچھ ہو گئی تو پھر تو ہم مارے گئے، یعنی قبر کی ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان کر دے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور جس کی قبر کی منزلیں آسان ہو گئیں اس کی آگے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو نماز ایک ایسا اہم ترین رکن ہے، جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، سجدہ ریز نہیں ہوں گے، تو اپنے دل کی باتیں کیسے شیئر کریں گے، کیسے دعائیں مانگیں گے؟ نماز میں پڑھنے کے لیے بہت زیادہ دعائیں دی گئی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھیں، یہ دعائیں پڑھیں، تو ہم اللہ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا۔ میں کہتی ہوں انسان کا سجدہ اتنا زیادہ ڈیپلی ہونا چاہیے کہ انسان جب بھی سجدے میں جائے تو اسے لگے کہ میں اللہ کے پاؤں میں نے سر رکھ دیا، اسے ایسا محسوس ہو کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں نے اپنا سر رکھ کے گڑ گڑا رہا ہوں۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر تو وہ کوئی وجہ نہیں ہوگی، نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں۔ پھر وضو کے بارے میں ہے کہ نماز کے لیے ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت دیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کا محبت ثبوت مانگتی ہے نا، اللہ سے محبت ہے مجھے، محبت کا ثبوت دیں۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات ہے، ٹھنڈی صبح ہے، گرم بستر چھوڑا ہے، جب اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو میں نے گرم بستر چھوڑ دیا، کس کی خاطر چھوڑا؟ جس سے مجھے محبت ہے، جس سے مجھے پیار ہے، میں نے اپنا گرم بستر چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پھر میں نے اس کے حکم کی جو ہے وہ تکمیل کی، میں نے اس کا حکم مانا، تو ٹھیک ہے۔ گرمیوں کے طویل ترین گرم دن ہے، طویل لمبا دن ہے، تو میں نے اس میں روزہ رکھا، میں نے اللہ کا حکم مانا، میں نے اللہ کو بتایا مجھے اللہ تم سے پیار ہے، اللہ مجھے تم سے محبت ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد روزے کا بیان آ رہا ہے، اس کے بعد روزہ رکھیں،
रोज़े के बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं अगली वीडियो बनाऊंगी रोज़े के ऊपर, यानी और फिर एक औरत को क्या करना चाहिए। एक औरत अगर चाहती है कि मैं 50 नंबर का पेपर जो है, अव्वल 100 नंबर का पेपर होता है। दुनिया एक इम्तिहान की जगह, मैं आपको बता दूं, दुनिया एक इम्तिहान गाह है, इसमें हम इम्तिहान देने आए हुए हैं, और जो जितने ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेगा उसे उतने ज़्यादा दर्जात मिलेंगे। आपने देखा है जो बच्चे क्लास में A+ फर्स्ट आते हैं, अगली क्लास में तो वो जाते ही जाते हैं, लेकिन उन्हें इनाम भी दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते? इनाम भी दिए जाते हैं। जो बंदा मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा, वो क्या सोचता है कि मुझे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अल्लाह कहता है इसने कलमा पढ़ा है, इसको मैं थोड़ा सा बजा कर तो देखूं, इसे थोड़ा सा मैं आजमा कर तो देखूं कि ये इसने कलमा पढ़ा है तो क्या इसका ईमान पक्का है। मैं माजरत के साथ ये बात करने लगी हूँ, हमने कलमा तो पढ़ लिया लेकिन हम आगे पूरा नहीं उतर सके। कलमा तो पढ़ लिया हमने, और जब भी अज़ान हुई तो हमारे वो सजदे कई के कई सजदे ही रह गए। हमने देखा कि अज़ानें हो रही हैं, जुम्मे के खुतबे हो रहे हैं, लेकिन हम कबूतरबाजी में लगे हुए हैं, हम दुनियावी कामों में लगे हुए हैं, हम शॉपिंग्स में लगे हुए हैं, हम बाज़ारों में घूम रहे हैं, हम ताश खेल रहे हैं, हम जनाब फिल्में ड्रामे में इतने ज़्यादा मगन हैं कि जब अज़ान हो रही हो तो उसकी आवाज़ तक आहिस्ता नहीं करते। अज़ान हो रही हो तो खामोशी से सुनने की बजाय, अज़ान के पीछे अज़ान कहने की बजाय हमने कभी आवाज़ तक बंद नहीं की। मेरी प्यारी बहनों, ये फ़िक्र है, ये अपने ऊपर फ़िक्र लाजम कर लें। ये बहुत बड़ा आलमी है हमारे लिए, ये सोचने की बात है। ज़िंदगी हर चढ़ता दिन ज़िंदगी से दूर मौत के करीब, हर चढ़ती सुबह हमें कब्र की तरफ दावत दे रही है, कब्र की तरफ भाग भाग के जा रहे हैं। हम एक ऐसे ट्रेन के मुसाफिर हैं जिन्होंने नीचे उतरना ही उतरना है। हमारी मंजिल क्या है? कब्र है। हम अपनी मंजिल की तरफ हर चढ़ता दिन मंजिल की जो है ना, अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, हमें उधर लेके आ रहा है। अगर हमने कुछ नहीं कमाया, अगर हम कुछ नहीं साथ लेके गए, तो फिर आप देख लें कि हमारा हाल उसी बच्चे की तरह होगा जो कि मैट्रिक में तो पढ़ रहा है, पेपर भी उसने दिए हैं, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट निकला 6 माह 4 माह 5 माह 6 माह बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ कि उसने पढ़ा ही नहीं, कि मैं जो पढ़ के आया हूँ उसने उस पर गौर व फिक्र ही नहीं किया, उसने उस पर अमल करके नहीं दिखाया कि मैंने 10 साल पढ़ा है, अब मैं पेपर देने लगा हूँ तो मैं क्या हूँ। इसलिए वापस अपनी बात की तरफ लौटते हैं। बात ज़्यादा तवील हो गई, हो बात बड़ी तवील हो गई। वापस लौटते हैं कि एक औरत को चाहिए कि कम अज़ कम 50-60 नंबर का पेपर पास करे, ताकि अल्लाह के सामने जाएं। जब अल्लाह के सामने जाएं, अल्लाह में पुकारे कि आओ, हर बंदे को अपने नाम से पुकारा जाएगा, तो अल्लाह ने पूछना आओ क्या लेके आए हो। किसी के घर जाएं तो कुछ चीज़ लेके जाते हैं ना। अल्लाह ने पूछना है आओ क्या लेके आए थे, तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा था, तुम्हें मैंने बुक दी थी, साथ तुम्हारे किताब गई थी, लाओ कितनी पढ़ी है, कितने के पास हुए हो, लाओ दिखाओ। तो जब हमारे पेपर में कुछ ना लिखा हुआ तो फिर हमारा वहाँ क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है, अल्लाह ताला ने कौन सा जन्नत का अचार डालना है या जहन्नम का? अल्लाह, जो इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के जाते हैं उनके लिए ही दर्जात हैं मेरी बहनों। 50 नंबर का पेपर तो तैयार करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि 50 नंबर 60 नंबर का तो पेपर तैयार करें, वो 60 नंबर का पेपर क्या होगा। उस 60 नंबर के पेपर में आज ही से अपनी ज़िंदगी जो में वो 60 नंबर का पेपर तैयार करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो मैं आपको कुरान में से पढ़ कर बताऊँगी कि एक औरत जो है वो 60 नंबर का पेपर ही तैयार कर ले तो इंशाल्लाह ताला जन्नत हासिल कर पाएगी। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इंशाल्लाह आगे चलकर हम बताएंगे कि वो 60 नंबर के पेपर में क्या क्वेश्चन क्या है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।